السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ اذکار نماز۔ وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اعوذ، پناہ چاہتا ہوں میں، یعنی جب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک مکمل ہو جائے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ نماز کی سنتیں پہلے بتایا گیا تھا آپ کو ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، کل بتایا گیا تھا انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ آج کا سبق ہے ہاتھ باندھتے وقت داہنی ہاتھ کے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ داہنے ہاتھ، یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، چونکہ کیمرے میں رائٹ ہینڈ معلوم ہو رہا ہوگا، اور یہ رائٹ ہینڈ ہے جو اس پہ رکھ رہا ہوں۔ تو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر یعنی پیٹھ پر رکھنا، اور ایسے حلقہ بنانا، چھگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کے اس کو پکڑنا ہے، اور یہ تین انگلی اس کلائی پر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے اور اچھے طریقے سے آئے گا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور جن پر سخت وعید آئی ہے، اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ پہلے بتایا گیا تھا کسی کا عیب تلاش کرنا، کل بتایا گیا تھا کسی کی غیبت کرنا۔ آج کا سبق ہے بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا۔ بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا بڑے گناہوں میں سے ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ کسی کو برا بھلا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پائی، یعنی جو انسان زیادہ بولنے کے بجائے چپ رہتا ہے وہ نجات پا گیا۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، آپ کو پہلے بتایا گیا تھا اکثر کاموں میں دشواری ہوتی ہے، گناہ گار انسان کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔ کل بتایا گیا تھا دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کا سبق ہے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسی پہ لگا رہتا ہے، یعنی اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، تو پھر اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان اسی گناہ تک محدود رہ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے کر لیا، اب آگے پیچھے کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو گناہوں میں ملوث تھا اب گناہ کو چھوڑ رہا ہے۔ جب گناہ کو مثال کے طور پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا، اب فلم دیکھ چکا، اب اس گناہ کی نحوست اس کے بدن پہ ہوگی، اس کو نیند آئے گی، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، پھر وہ سوئے گا، پھر اس کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کا دل کمزور ہوتا ہے گناہوں کے کاموں کے، اور گناہوں کے کرنے سے نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جسم چونکہ دل کے تابع ہے اور اس لیے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم جو ہے دل کے تابع ہے تو دل کمزور تو جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر تندرست وہ قوی کفار، یعنی کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تو دکھتے تھے تندرست، وہ توانا اور قوی اور مضبوط، یعنی طاقتور، مگر جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آتے تھے تو مقابلہ نہ کر سکتے تھے، ٹھہر نہ سکتے تھے، کیونکہ وہ بدن تو ان کا ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا مگر دل خالی۔ اس لیے
یہی وجہ ہے کہ بظاہر تندرست و قوی کفار بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے تھے۔ دیکھنے میں تو تندرست مگر ہمت نہ کر سکتے تھے، چونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو گناہ کرنے کے اتنے نقصانات ہیں جن پر اگر ہم غور و فکر کریں تو انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ چھوڑ جائیں گے۔ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، پہلے بتایا گیا تھا نیکی کی برکت سے زندگی پرلطف ہو جاتی ہے۔ کل بتایا گیا تھا بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ آج کا سبق ہے اللہ تعالی مومن صالح سے تمام آفات و شرور کو دور کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام آفات و بلائیات کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔